وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. بزرگان محترم، یہ 6ویں رکوع کی سورہ بقرہ کے 6ویں رکوع کی آیات ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اور ان پر جو اللہ کی نعمتیں ہوئی ان کا تذکرہ کر رہا ہے. کل بات آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ توریت پر کوہ طور پر توریت لینے کے لیے آئیں. 30-40 دن کا وعدہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف فرمائے، پھر اس کے بعد اللہ نے توریت عطا فرمائی. اس دوران ان کی قوم کی یہ حالت ہو گئی کہ بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا اور بچڑے کی عبادت اور پرستی شروع کر دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ظلم سے تعبیر کیا. ورنہ انصاف کی بات ہے کہ بندہ صرف اپنے معبود حقیقی ہی کی عبادت کرے، اپنے معبود حقیقی کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے. یہ معبودان باطل ہے. دنیا میں 2 قسم کے معبود سمجھے جاتے ہیں، ایک حقیقی ایک باطل. حقیقی کی پرستش اور عبادت ہونی چاہیے، وہ معبود حقیقی اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی ہو ہی نہیں سکتا. اور معبودان باطل بھی ہیں، یعنی جس کو لوگ اپنے باطل گمان میں معبود سمجھ لیے، حقیقت میں وہ معبود نہیں ہے. معبودان باطل تو انہی میں سے بچڑے کی عبادت ہے کہ بچڑے کو بنی اسرائیل میں سے بعض وہ معبود سمجھ لیے اور اس کی عبادت میں لگ گئے، جس کو اللہ نے ظلم سے تعبیر کیا. یہی ظلم ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ حق نہ دے، بلکہ اس حق کو دوسروں کے لیے فٹ کریں، دوسروں کے لیے وہ حق کو ثابت کریں، اسے ظلم کہا جاتا ہے. یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ سے، اصلی جگہ سے ہٹا دینا. وضع الشیء فی غیر محلہ، غیر محل میں کسی شے کو رکھنا. تو عبادت کا محل اللہ ہے، اسے اٹھا کر کے معبودان باطل کے لیے وہ عبادت کا حق دینا یہ ظلم ہے، اور ظلم کی یہ تعریف ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے معاف بھی کر دیا، جس کا تذکرہ آیت میں ہے کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک. اس بچڑے کی عبادت اور ظلم کے بعد تم سے وہ گناہ ہم نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا. اب یہ معاف کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہوا، ورنہ بنی اسرائیل اس میں عبادت گزار بھی تھے، لیکن بہت سے دعا کیے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے، چونکہ نبی ہیں اور اللہ کے برگزیدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کی دعا بطور خاص جلد قبول فرماتے ہیں. ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں دوسرے کی دعا نہیں، ہر ایک کی دعا اللہ سنتے ہیں. ہر ایک دعا کرے، ہر ایک کی، یہاں تک کہ شیطان کی دعا بھی، کافر کی دعا بھی اللہ سنتے ہیں، شیطان کی دعا بھی سنتے ہیں. اور کتنا بھی نافرمان ہو اس کی دعا بھی اللہ قبول کرتے ہیں. لیکن بطور خاص چونکہ وہ برگزیدہ ہیں، اس لیے جیسا کوئی خاص آدمی ہے، کوئی خاص انسان ہو اپنا جانا پہچانا، اس کی بات آدمی فوراً قبول کر لیتا ہے. تو اس دنیاوی عادت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی بھی یہی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی دعا فوراً قبول کر لیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہیں برگزیدہ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونے والے، بات چیت اللہ سے گفتگو رکھنے والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا خطاب لقب ہے کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ سے ہم کلام ہونے والے، بات کرنے والے. کلیم کے معنی بات کرنے والے ہیں، تو لہذا انہوں نے اللہ سے کلام کی اور براہ راست اللہ سے کلام کیا کرتے تھے کوہ طور پر، اس لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ تو جو بھی برگزیدہ بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. تو حضرت موسیٰ کی دعا سے اللہ نے ان کے بچڑے کی جو عبادت کی جو ظلم تھی، اللہ نے اس ظلم کو، اس گناہ کو معاف کر دیا. تو کسی دوسرے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں سے دعا کی درخواست کرنا
ان سے دعا کروانا یہ کوئی مذموم نہیں ہے، برا نہیں ہے، بلکہ کرائی جا سکتی ہے، بلکہ خود بھی دعا کریں، اور اگر دعا کرائے تو یہ بھی برا نہیں ہے، یہ بھی جلد قبول ہوتی ہے۔ لیکن ہر ایک دعا کرے، دعا کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، ایسا کہیں بھی نہیں ہے نافرمان بندے کی، بلکہ ہر ایک اللہ تعالیٰ کی دعا ہر ایک کی قبول فرماتے ہیں۔ ہر ایک دعا قبول کرے، لیکن ہر ایک دعا کرے اور وہ قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کے قبولیت کے کچھ اسباب ہیں اور دعا کے رد ہونے کے بھی کچھ اسباب ہیں، ان سے بچ جائے۔ جیسے حرام غذا ہے، حرام غذا کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا کھانا حرام، پہننا حرام، غذا پینا حرام، اور تو پورا جسم وہ حرام سے بنا ہوا اور پھر اس پر لباس حرام کا چڑھا ہوا، تو اس کی دعا کیسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے؟ کہاں سے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو لہذا حرام کی اور چند چیزیں ہیں، ان سے آدمی اگر بچ جائے تو پھر یقیناً اس کی دعا قبول ہوگی اور زود اثر ہوگی اور تاثیر اس کے اندر دعا میں ضرور رکھے گی۔ تو لہذا بندہ دعا کرے۔ لیکن کوئی آدمی حرام گناہوں سے بچتے ہوئے، معاصیتوں کا ارتکاب کرتے ہوئے دعاؤں کی تاثیر کا انتظار کرے تو یہ اسے انتظار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ دعا کی قبولیت اور اس کی تاثیر کا انتظار اس وقت ہے جب کہ آدمی معصیتوں سے بچ جائے، گناہوں سے بچ جائے۔ گناہ پر قائم رہتے ہوئے آدمی دعا کی تاثیر کی امید رکھے، یہ حماقت ہے، لہذا چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے کہ جب اللہ کی بات یہ نہیں مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کہاں مانیں گے؟ دنیا کا بھی اصول ہے، ہماری بات جو مانتا ہے ہم اس کی بات مانتے ہیں، لہذا بندہ جب کبھی بھی اللہ کی بات کو نہ مانے تو مخلوق بھی اس کی اطاعت نہیں کریں گی، اس کی نہیں مانیں گی۔ جو بندہ اللہ کی مانے گا مخلوق بھی اس کی مانے گی۔ آج ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی ہے، ہمارے اہل خانہ بیوی ہماری بات نہیں مانتی ہے، تو گویا ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مخلوق ہماری نافرمانی کر رہی ہے۔ اگر ہم اللہ کی اصول ہے، اللہ کی مانے تو ساری مخلوق مانے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سر پر تاج رکھتے تھے، لیکن برابر فٹ نہیں بیٹھتا تھا تو فوراً اللہ کے سامنے سجداریز ہو جاتے، دعا کرتے کہ اللہ مجھ سے کیا خطا ہوئی جس کی وجہ سے یہ مجھ پر سر پر یہ میرا تاج فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے، یہ نہ کچھ اس میں گڑبڑ ہے، تو یقیناً میری زندگی میں گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے سارے کاموں میں گڑبڑ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سجداریز ہو جایا کرتے تھے۔ اور بزرگان دین کا بھی طریقہ رہا کہ گھوڑا جب ان کا سرکشی کرنے لگتا تو فوراً اللہ سے توبہ استغفار کرتے اور کہتے کہ اللہ یہ میرا پالا ہوا گھوڑا یہ میری نافرمانی کر رہا ہے، تو گویا میں تیری کون سا مجھ سے گناہ ہو گیا، کون سی خطا ہوئی، وہ فوراً توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ساری مخلوق کو اللہ نے بنائی ہے انسانوں کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے، لیکن بہت سے چیزوں سے انسان ڈرتا ہے، فائدہ نہیں اٹھاتا، تو وہ اس کی گناہوں کی کوتاہی ہے، ورنہ ساری چیزیں ساری مخلوق اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں، لیکن انسان نافرمانی کیا جس کی وجہ سے وہ نافرمانی کر رہے ہیں، وہ انسان کو ڈرا رہے ہیں، انسان ڈر رہا ہے۔ شیخ سعدی کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ وہ شیر پر بیٹھ کر کے جا رہے تھے، تو کوئی آدمی دیکھ رہا تھا کہ بالکل شیر کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں اور جدھر موڑ رہے ہیں ادھر جا رہا ہے، تو حضرت سعدی فرمانے لگے ہے وہ انسان کیا تعجب کر رہا ہے، تو اللہ کی فرما برداری کر، ساری مخلوق تیری فرما برداری کرے گی۔ کتنے اولیاء اللہ ہیں جن کے بارے میں واقعات آتا ہے، بڑے بڑے جو وحشت ناک جانور ہیں سب ان کے تابعدار فرما بردار ہو گئے۔ تو بس اللہ کی باتوں کو، اس کے احکامات کو ماننا ہے تو ساری مخلوق ہماری بات مانے گی۔ اللہ نے سب کو انسانوں کے مالک بنا دیا، پیدا کر کے انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ نے بنایا۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ تو اس میں اسی کا تذکرہ ہے کہ سارے جانور کو، چوپائے کو اللہ نے بنایا تو اور انسانوں کو اس کا مالک بنا دیا۔ انسان اطاعت کریں گے اللہ کی تو پھر ساری مخلوق اس کی اطاعت کرے گی۔ تو یہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان سے وہ گناہ درگزر کر دیا۔ آگے فرمائے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور فرقان عطا فرمائی۔ کتاب سے مراد توریت ہے،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کتاب کا استعمال کیا جائے تو قرآن مجید ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے کتاب کا استعمال ہو تو توریت مراد ہے، خاص چیزیں اس زمانے کی وہ پیغمبروں پر جو نازل ہوئی وہ کتابیں مراد ہیں، تو یہاں کتاب سے مراد توریت ہے۔ اور فرقان سے مراد حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی اور امتیاز کرنے والی چیز ہے، علماء نے لکھا ہے یہی توریت مراد ہے۔ لیکن تکرار ہو جائے گا، بعض نے معجزات مراد لیے ہیں اور یہ بہتر ہے، کتاب سے کیا تذکرہ تو آ گیا توریت کا، فرقان سے مراد معجزات، یعنی نبی کے ہاتھ میں اللہ نے معجزات عطا فرمائے جس کو دیکھ کر کے معجزات کو آدمی حق و باطل میں فرق پیدا کر سکتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں جادوگر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالے تو وہ اژدہا بن گیا۔ اب جادوگر سمجھ گئے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، فن والا ہی سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اب جادوگر سمجھ گئے، دوسرے سمجھنے لگے کہ وہ بھی جادو ہے، لیکن جادوگر سمجھ گئے کہ وہ جادو نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا جو ڈالے جس کی وجہ سے بڑا اژدہا بن گیا، فن والے وہ ماہر جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادوگر ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص ان کو عطیہ ہے، کوئی خاص ان کا اللہ کی طرف سے کیا ہوا کرتب ہے جس کو یہ دکھا رہے ہیں، یہ ہرگز جادو نہیں ہو سکتا۔ جادو تو ہم بھی کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا جادو۔ وہ جادوگر سمجھ گئے، فوراً اسلام قبول کر لیے، کہنے لگے کہ قالو، سب کے سب جادوگر کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہارون اور موسیٰ کے رب پر ہم ایمان لائے۔ فرعون نے دھمکی بھی دی کہ قتل کر دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا، ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، لیکن انہوں نے لاپرواہی کی اور کہا کہ تو جو کچھ کرنا ہے کر لے لیکن ہماری آخرت نہ بگڑے۔ فوراً اس سے انکار کرنے لگے کہ جون سی سزا تو دینا ہے دے لے، لیکن ہم ایمان سے اسلام سے نہیں پھریں گے۔ تو حقیقت وہ سمجھ گئے۔ تو بالکل فرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، امتیاز پیدا کرانے والی چیز وہ ہے معجزہ۔ معجزہ کو دیکھ کر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں جو ہدایت کے لیے ہمارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ اس فرق کر کے آدمی راہ راست پر آ سکتا ہے۔ تو فرقان سے بعض نے معجزہ مراد لیا، بعض نے وہی کتابیں، اللہ کی کتابیں مراد لی ہے۔ تو بہرحال وہی آتینا موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب اور فرقان عطا فرمائی لعلکم تہتدون۔ اس کا مقصد ہے معجزہ کا اور کتاب عطا کرنے کا کہ راہ راست پر آ جائے، شاید امید کہ تم راہ راست پر آ جاؤ، یعنی یہ بندوں کے اعتبار سے امید کا لفظ ہے، ورنہ اللہ کے لیے یہ لعلکم تہتدون کا مطلب ہے کہ وہاں قرآن میں اللہ کے لیے لعل امید کے لیے استعمال نہیں ہوگا، یقین کے لیے استعمال ہوگا۔ یہ بندوں کے لیے، بندوں کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے جو کتاب اور فرقان کو مان لے تو وہ ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت امید ہے کہ وہ ہدایت پر آ جائے، اس لحاظ سے لعل کا استعمال ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ امید کہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ آگے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم انکم ظلمتم وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ موسیٰ نے کہا لقوم، اپنے قوم سے کہ یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر کے، فتوبوا الی باریکم، اپنے باری تعالیٰ کے پاس کی طرف۔ باری کا معنی ہے خالق کا، پیدا کرنے والے کا، تو اپنے خالق کے دربار میں تم توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اب تم سے بچڑے کی تم نے عبادت کر کے ظلم کیا ہے اپنا آپ پر، لہذا اس گناہ کو اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے اللہ سے توبہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اب قوم کہنے لگی ہم کیسے توبہ کریں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ فاقتلوا انفسکم۔ توبے کی صورت یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ جو بے گناہ ہیں وہ تلوار لے کر کے، جو گناہ کیے، جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ان کو سب بندی کر کے کھڑا کر دیا جائے، اور پھر جنہوں نے گوشالہ پرستی نہیں کی، بچڑے کی عبادت نہیں کی، وہ تلوار سے ان کو گنہگاروں کو قتل کر دے۔ چنانچہ ایسے ہی 70,000 افراد قتل ہوئے۔ بہرحال اللہ نے یہی ان کی توبہ کی صورت اللہ نے پسند کی، اور اس کے علاوہ فرمایا کہ کوئی صورت نہیں ہو سکتی، یہی ہے توبہ۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ امت محمدیہ پر بہت سے گناہوں میں، ایک دو کے علاوہ بہت سے گناہوں میں صرف ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اگر کر لے تو یہی توبہ ہے بس۔ اب اس کے علاوہ اس کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا گناہ کیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، فرشتوں سے بھلا دیتے ہیں، نام اعمال سے خود مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ صرف بندہ نیت کر لے، دل میں عزم کرے کہ
کہ نہیں کروں گا آئندہ، اور پچھلے گناہ پر ندامت اگر ہو جائے تو پھر اس کے سارے گناہ معاف۔ آسان اللہ نے توبہ کا طریقہ رکھا ہے۔ تو گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، گناہ صغیرہ تو نیک اعمال سے معاف ہو جائیں گے، وضو سے، نماز سے، روزے سے، بہت سے نیک اعمال سے، صدقہ و خیرات سے گناہ صغیرہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ کیوں توبہ شرط ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نے بڑے گناہ کا تذکرہ کیا الا من تابہ کی اللہ نے شرط لگائی ہے، مگر یہ کہ توبہ کرے۔ تو توبہ کا ذکر اللہ نے تابہ کی شرط اللہ نے لگائی، اس لیے تمام امت کے علماء نے اور تمام پوری امت کے اجماع سے یہ طے ہو گیا کہ توبہ شرط ہے گناہ کبیرہ کے لیے۔ توبے کے بغیر گناہ کبیرہ معاف نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تو اور توبہ بھی آسان کر دیا کہ دل میں صرف ارادہ کر لیں آئندہ ہرگز نہیں کروں گا، لیکن یقین پختہ ارادہ ہو، اس میں پھر دو ہو سکے گناہ ہو بھی سکتا ہے لیکن آئندہ نہیں کرنے کا عزم کرتا تو ہوں لیکن پھر ہو بھی جائے گا، ایسا بالکل دوسرا خیال نہ لائے۔ ایک طرفہ آدمی یقین کے ساتھ پختگی کے ساتھ نیت کر لے کہ آئندہ نہیں کروں گا، ہو گیا تو اور بات ہے، پھر توبہ کرے۔ دن میں 100 مرتبہ بھی اگر ہو جائے تو یہ نہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہوں اور بار بار کر رہا ہوں، ہرگز نہ سوچے، بلکہ بار بار توبہ کرتا رہے، لیکن نیت کے وقت پختہ ارادہ کر لے کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور ہو گیا تو پھر وہ شیطان کی وجہ سے ہے، پھر توبہ کرے۔ تو یہی مومن کی شان ہے۔ تو وہاں توبے کی صورت اللہ نے اختیار فرمائی کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تم قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے باری تعالیٰ کے پاس، تمہارے خالق اللہ رب العزت کے نزدیک یہی بہتر ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو بس تم پر وہ متوجہ ہوا، یعنی انہوں نے توبہ کی، اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو قتل کر دیا، تو اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ وہی تواب ہے اور وہی رحیم ہے۔ تواب اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام میں سے ہے۔ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، تائب کے معنی بھی توبہ قبول کرنے والا یا توبہ کرنے والا، قبول کرنے والے کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن تائب کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ قرآن حدیث میں جو الفاظ اللہ کے لیے صفاتی ناموں میں آئے ہیں وہی نام اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، دوسرے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، گرچہ معنی وہی ہو۔ تواب اور تائب کا معنی ہے ایک ہی ہے، لیکن تائب کا لفظ توبہ کرنے والے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس لیے یہ تائب کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کہ اللہ تائب ہے، بلکہ اللہ کے لیے تواب ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تواب نہیں ہے، تو تواب کا لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن دوسری جو صفت ہے رحیم، یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، لیکن انسانوں کا نام بھی رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ حضور کے لیے قرآن میں رحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو معلوم ہوا اللہ کے علاوہ بندوں کے لیے بھی رحیم کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے، قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے، لہذا رحیم کا لفظ انسانوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن تواب کا لفظ یہ لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ دوسرے لفظ سے اللہ کو تائب کے لفظ سے یاد نہیں کر سکتے، تواب کے لفظ سے ہی یاد کر سکتے ہیں، اللہ تواب ہے، یہ لفظ اسی کے ساتھ خاص ہے۔ اور اسی طرح تواب کے معنی توبہ قبول کرنے والا، وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مغفرت کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کی تردید ہے، اس لیے کہ یہودیوں کے عوام ان کے جو بڑے سردار ہوتے تھے علماء، ان کے پاس جاتے، کچھ تحفے تحائف لے کر کے جاتے اور کہتے کہ ہمارے گناہوں کے آپ مغفرت فرما دیں، تو تحفہ تحائف لینے کے بعد کہتے کہ ٹھیک ہے، ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب وہ عوام خوش ہو جاتے اور سمجھ جاتے کہ ہمارے سب گناہ معاف، اور سمجھتے تھے کہ یہ علماء، یہودی علماء بھی وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں اللہ سے، اور خود معاف کر سکتے ہیں اور معاف ہو جاتا ہے، یہ سمجھ کر کے ان کے پاس آتے تھے اور گناہ معاف کراتے تھے۔ اللہ نے یہاں اس آیت میں اس کی تردید کر دی کہ کسی دوسرا انسان گناہوں کو کسی کی مغفرت نہیں کر سکتا، مغفرت کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مغفرت نہیں کر سکتے، بلکہ مغفرت کی درخواست کر سکتے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جیسے قرآن میں بھی ہے کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تمہارے لیے اگر رسول مغفرت کریں تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو تم تواب اور رحیم پاؤ گے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی مغفرت کرنے والا نہیں ہے،
اللہ ہی مغفرت کرنے والا ہے، وہ اسی کو حق ہے مغفرت کرنے کے اور گناہوں کے معاف کرانے کی، اس کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرا سکتا، کوئی انسان کے خطا کو مٹا نہیں سکتا اللہ کے علاوہ۔ تو فرمایا انہ هو التواب الرحیم، وہی تواب ہے وہی رحیم ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم نے کہا کہ اے موسیٰ لن نؤمن لك، یہاں لفظ قوم حضرت موسیٰ سے کہہ رہی ہے یا موسیٰ، معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نقل کر رہا ہے ان کے الفاظ کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اتنے بے ادبی سے نام لے کر پکار رہے ہیں اے موسیٰ، حالانکہ یا نبی اللہ ایسا اس طرح کہنا چاہیے تو پکارنا چاہیے تھا ادب احترام کا لحاظ، لیکن وہ جاننے کے باوجود بھی اللہ کے نبی کا انہوں نے احترام نہیں کیا، بلکہ بے احترامی سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، کسی کا نام لینا بے ادبی ہے، والد کا کوئی نام لیتا ہے تو وہ بے ادبی ہے، نام لے کر نہ پکارے، نام لے کر نہ کہ استاد کا نام لے کر نہ پکارے۔ ہاں اگر فرق کرنے کے لیے نام لیتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن بلانے کے لیے اگر کوئی نام لیتا ہے، والد کو بلانے کے لیے نام لے کر بلا رہا ہے، استاد کو بلانے کے لیے نام لے کر پکار رہا ہے، تو یہ سب بے ادبی سمجھی جاتی ہے معاشرے میں، اور یقیناً بے ادبی ہے، جہالت ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ نام لے کر پکار رہے ہیں کہ قوم کے اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو علانیہ دیکھ لیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، سمندر میں غرق ہوا، غرق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس سے پہلے آیت آئی کہ اغرقنا آل فرعون، آل فرعون سے مراد فرعون بھی ہے، فرعون کو بھی اللہ نے غرق کیا، فرعون والوں کو بھی اللہ نے غرق کر دیا، اب سب کے سب پانی میں غرق ہو گئے اور دیکھ رہے ہیں۔ اب اس میں کئی باتیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا خود فرعون کرنے لگا، حالانکہ اپنے درباریوں کو بھیج سکتا تھا کہ جا کر کے گرفتار کر کے لاؤ، لیکن جو بات مشہور ہے کہ موت جس کی جہاں آنی ہے وہ موت اسے کھینچ کر کے لے آتی ہے اس جگہ کی طرف، کہاں مرنا ہے کب مرنا ہے وہ زمین بھی طے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور آج اس جگہ کی طرف زمین کی طرف آدمی کھینچ کر کے آئے گا، جیسے قرآن کی ایک آیت ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، بأی ارض تموت، اللہ جانتا ہے۔ 5 چیزوں کا اللہ نے اس آیت میں بطور خاص ذکر فرمایا کہ یہ غیب کے علم میں سے ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم حقیقتاً یہ اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور برابر وقت بارش کب نازل ہوگی، حالات کو دیکھ کر کے، حالات کا اندازہ لگا کر کے، بادل وغیرہ کو دیکھ کر کے لگا سکتے ہیں، لیکن حقیقی علم اللہ کے بادل آنے سے پہلے، یہ بادل آنے کے بعد اندازہ لگاتے ہیں، لیکن بادل جمنے سے پہلے، آنے سے پہلے اللہ جانتا ہے کہ کب بارش نازل ہوگی اور کہاں نازل ہوگی، کتنے نازل ہوگی، یہ بھی غیب علم میں سے ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحموں میں جو ہے، ماں کے رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی، یہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن آج معلوم کر لیا جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ من فی الارحام کو جانتے ہیں، ما فی الارحام کو نہیں جانتے، اور اللہ نے جو کہا وہ ما فی الارحام ہے۔ من اور ماں میں فرق ہے عربی حساب سے، ماں کے معنی ہے ابھی جان نہیں پڑی، بے جان چیز، گوشت کا لوتھڑا ہے، اسے ماں بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے جو رحموں میں ہے، ما فی الارحام، گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا، وہ اللہ جانتا ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے کیا، لیکن جسم بننے کے بعد ہر ایک معلوم کر سکتا ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، معلوم کر سکتا ہے، اسے منفی الارحام کہیں گے۔ منفی الارحام کی بات اللہ نے نہیں کہی ہے، بلکہ مافی الارحام کی بات کہی ہے۔ من بولتے ہیں روح ڈالنے کے بعد، اور روح بڑھنے سے پہلے، جسم کی شکل بننے سے پہلے جو کیفیت ہے اسے ماں کہتے ہیں، مافی الارحام۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ یعلم ما فی الارحام، رحموں میں جو ہے اسے اللہ جانتا ہے، یعنی اس کی شکل بننے سے پہلے وہ کیا بنے گا، لڑکا یا لڑکی، تب کوئی نہیں بتا سکتا۔ روح جسم بننے کے بعد بتا سکتا ہے، روح پڑنے کے بعد، روح ڈالنے کے بعد بتایا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں بتا سکتے۔
تو یہاں اللہ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحموں میں کیا ہے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، آدمی کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا، اس کی مالی کیا حالت ہوگی، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کس زمین میں آدمی مرے گا کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ۔ تو یہ اسے سمندر میں غرق ہونا تھا، اس لیے اس کی موت اسے کھینچ کر کے لائی، ورنہ وہ بڑا بادشاہ تھا اس زمانے کا، بڑا اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، خدائی کا درجہ دیا ہوا تھا، تو وہ خود نہیں آتا، پیچھا کرنے کے لیے کیوں آیا؟ بس اپنے درباریوں سے بھی کہہ سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسے موت کھینچ کر لائی، وہاں اسے غرق ہونا تھا، غرق ہوا، لیکن اللہ نے اس کی جسم کی حفاظت کی۔ وہ بھی قرآن میں اس کا ذکر ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تیرے جسم کو نجات دیں گے، تیرے بدن کی ہم حفاظت کریں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَ، قیامت تک کے لیے، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے وہ عبرت اور نشانی کا ذریعہ بنے، لوگ اس طرح اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچیں تیرے جسم کو۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس کی جسم برابر ہے، صحیح سالم، بہرحال کسی طریقے سے، چاہے اس کے اوپر کسی آلہ کا اس کے اوپر لیپا جاتا ہو کوئی چیز، اسے بہرحال اسے مالش کی جاتی ہو، کوئی بھی ہو، بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے اس کا جسم برابر باقی ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ عبرت اور نشانی کا ذریعہ بنا کر کے اسے باقی رکھیں گے۔ خود قرآن میں اللہ نے کہا کہ تیرے جسم کو ہم باقی رکھیں گے قیامت تک۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو غرق ہوا، آج بھی ہے اس کا جسم، بہرحال یہ عبرت کے لیے اللہ نے اس کے جسم کو باقی رکھا۔ تو فرعون غرق ہوا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے غرق ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا لاٹھی مارنے کا، تو راستہ بنا، آپ پار کر گئے، لیکن یہ درمیان میں آتے ہوئے غرق ہو گئے۔ یہاں ایک بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت سمندر پر مارے، موسیٰ کی مار چونکہ نبی کی مار ہے، سخت بھی ہوتی ہے اور رحمت کی بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، چونکہ نبی ہے رحمت ہے، اور نبی کی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر شدت بھی ہے، سختی بھی ہے، تو لہٰذا دونوں جہتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر لاٹھی مارا، تو یہ تو کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں ہے، ایک خبر ہے، نیوز ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن حدیث کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک صاحب جو بہت زمانے سے تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، حضرت علامہ بلشپور کے ایک رہنے والے تھے ابراہیم صاحب، انہوں نے خود میرے سے تقریباً کئی گھنٹے تک انہوں نے بات جو انہوں نے دیکھے دعوت و تبلیغ کے راستے میں چل کر کے، مصر میں پہنچ کر کے، اس سمندر کے پاس جا کر کے جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ انہوں نے مجھے بتایا۔ تو کچھ باتیں اس میں سے مارنے کے سلسلے میں بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مارے تو ان کی زبانی میں نے سنا، جو حضرت شاید ولی اللہ، جو یہاں کے حضرت ولی اللہ حضرت جو تھے مشہور، ان کے جو ماموں ہیں ابراہیم صاحب، انہوں نے واقعہ مجھے سنایا ہے، اور ان کی زبانی میں نے سنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت مارے لاٹھی کو سمندر پر، ایک مچھلی بیچ میں آڑے آ گئی اور اس کے جسم کو لگ گئی، چونکہ سخت مار تھی اس لیے وہ دو ٹکڑے ہو گئی، لیکن رحمت کی مار تھی اس لیے نہیں مری، اب وہ دو ٹکڑے، ایک آنکھ ادھر ہو گئی، ایک آنکھ ادھر، تو ایک آنکھ کی مچھلی، اب وہ نسل اب بھی باقی ہے، ان سے میں نے سنا کہ وہ نسل چل رہی ہے اور وہ آج بھی باقی ہے، ایک آنکھ والی مچھلی، اور برابر لوگ خریدتے ہیں اور اس کی قیمت زیادہ ہے، بہت مزیدار ہے، اور انہوں نے بھی کہا کہ میں نے بھی اس مچھلی کو کھایا ہے تو بہت مزیدار ہے، اور یہ رحمت کی مار تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ نے مارا تو اس کے 12 راستے نکل گئے اور ہر ایک پار کر گئے، فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے اسرائیلی، اور فرعونی درمیان میں پہنچے تو سب کے سب ہلاک اور غرق ہو گئے۔ تو یہاں اس کے بعد اللہ نے جب نجات دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہنے لگے، ان کے قوم اسرائیل، کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمارے لیے کوئی قانون نازل کرے، ہم عمل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر کے آئے، لیکن قوم نہیں مانی، اور کہنے لگی کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ کہے کہ یہ میری کتاب ہے تب تک ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے 70 آدمیوں کو، اپنے جو 6 لاکھ افراد تھے اس میں سے 70 افراد کو چنے جو اللہ والے تھے، نیک تھے، برگزیدہ تھے۔ ان کی یہ حالت تھی کہ وہاں کوہ طور پر جانے کے بعد وہاں انکار کر دیا، اللہ کے نام کو سن کر، اللہ کے لفظ کو، اللہ نے خود کہا کہ یہ میری کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 اپنے قوم میں سے جو نیک تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کے حکم کو مانا کرتے تھے،
ان کی یہ حالت تھی کہ 70 افراد کو لے کر کے کوہ طور پر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری کتاب میں نے موسیٰ کو دی ہے، لہذا تم اس کو مضبوطی سے پکڑو اور عمل کرو، سنو بقوت واسمعوا۔ انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں کہ خدا بول رہا ہے، کون بول رہا ہے؟ جب تک سامنے علانیہ طور پر کھل کر ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے تب تک ہم ان کی بات کو، اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ تو اسی کا یہاں ذکر ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، انہوں نے کہا کہ تم نے کہا، یہودیوں سے خطاب ہے کہ تم نے کہا اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہرگز ہم ایمان نہیں لیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو علانیہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دکھلایا۔ اللہ کو دیکھنے کی آنکھوں میں کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، اس لیے وہ ایک شرارت تھی جو انہوں نے کی، جانتے تھے لیکن شرارت تھی، اس پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ لیکن اس دنیا میں کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اتنی طاقت آنکھوں میں نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے، کلام کرتے ہوئے دیکھنے کی خواہش ہوئی تو انہوں نے فرمایا رب ارینی انظر الیک، اے میرے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا لن ترانی، آپ ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ لن کے معنی اس میں نفی کا معنی بھی آتا ہے، تاکید کا معنی بھی آتا ہے کہ ہرگز آپ دیکھ نہیں سکتے مجھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ میرے نور کو کئی پردوں میں رکھ کر کے صرف ایک جھلک میں، ایک روشنی، ایک حصہ میں پہاڑ پر ڈالوں گا، اگر پہاڑ ٹک جائے، صحیح سالم ہو جائے تو آپ مجھے دیکھ سکتے، ورنہ نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ کوہ طور پر اللہ نے تجلی ڈالی، کئی پردوں میں رہ کر کے ایک تجلی ڈالی جس کی وجہ سے پورا پہاڑ جل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے، جس کا تذکرہ اللہ نے 90 پارے میں فرمایا قال الملأ میں کہ وخر موسیٰ صعیقا فلما افاق، جب افاقہ ہوا، جب ہوش میں آئے تو قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی پاکی بیان کرتے۔ تو اس آنکھ کے اندر طاقت نہیں ہے کہ کوئی دیکھ سکے دنیا کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں بھی اگر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنے بطور فضل خاص سے اگر دکھانا چاہے، اپنا دیدار کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے۔ جیسے ایک شخص کے بارے میں واقعہ آتا ہے دنیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیں اللہ کو، معراج پر گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے تو دیکھ کر ہی آپ نے ہم کلامی کا شرف آپ نے حاصل کیا۔ تو بہرحال حضور نے دیکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کی آنکھوں میں طاقت ہے، لیکن دوسرا نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو 100 مرتبہ دیکھا ہے، اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ کوئی اللہ کسی کو اگر بطور خاص اپنا دیدار اللہ کرانا چاہے تو خواب میں کرا سکتا ہے، بیداری میں نہیں، خواب میں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خواب میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ یہ چونکہ ان کا تقویٰ اعلیٰ درجے کا تھا، وہ صرف فقہ میں نہیں تھے بلکہ قرآن حدیث کے ماہر تھے، بڑے عالم دین، بڑے صوفی مزاج کے، بڑے اللہ کے ولی تھے۔ سر فہرست ان کا نام آئے گا اگر اولیاء میں ان کا نام آیا، لیکن فقہ میں ان کا نام آیا، اولیاء میں ان کا نام نہیں آیا۔ تو بہرحال پورا کشف سے پوری حالت معلوم کر لیتے تھے۔ وضو اگر کوئی کر رہا ہے تو ہاتھ سے گناہ، حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ کے گناہ جھڑتے ہیں، چہرہ دھوئے تو چہرے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم دیکھ رہے تھے کہ کوئی آدمی وضو کر رہا ہے تو وضو سے کون سا گناہ جھڑ رہا ہے، نظر بد، آنکھوں سے نظر بد کا گناہ جھڑ رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ جھڑ رہا ہے، ہاتھ سے بدفعلی کا وہ گناہ جھڑ رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ دیکھتے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے دوسروں کی حالت پر مطلع نہ فرما، میں دوسروں کی حالت پر مطلع ہونا نہیں چاہتا، یہ کشفی حالت ہے میری، اسے ختم فرما دے۔ انہوں نے دعا کی تو اللہ نے وہ کیفیت ختم فرما دی۔ تو اتنا ان کا عمل صالح کا، نیک اعمال کا اتنا اعلیٰ سطح تھا کہ ہر ایک کو محسوس کر لیا کرتے تھے، درختوں کو سجدہ کرتے ہوئے محسوس کر لیا کرتے تھے، دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ واقعتاً ہے، اس کا ثبوت ہے قرآن حدیث۔ تو بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خواب میں 100 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے بطور فضل خاص۔ تو حضور نے دیکھی ہے لیکن دنیا کے اندر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن قیامت میں اللہ اپنا دیدار کرائیں گے مومنوں کے آنکھوں میں، لیکن سب کریں گے، لیکن اس میں بھی درجہ بندی ہوگی۔ بعض خوب لذت حاصل کریں گے اور پورے طریقے سے دیکھیں گے، بعض دیکھ نہیں سکیں گے، ایسا دھندلا سا دیکھیں گے، وہ اپنے ان کے نورانی آنکھوں کی نورانی قوت کے مطابق۔
دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت جو زیادہ کرتا تھا، اللہ کی قدرتوں میں کہ دیکھنے میں آنکھوں کا استعمال کرتا تھا، گناہوں سے بچنے میں اپنے آپ کو آنکھ کو محفوظ رکھتا تھا گناہوں سے، تو اب ان کے آنکھوں میں جیسے حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن، چونکہ قیامت کا منظر وہ جمعے کا منظر ہوگا، جمعے میں خطیب کھڑا ہوتا ہے اور سب لوگ بیٹھے ہوئے، ایسا میدان مشر میں سب لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ جیسے خطیب ہوتا ہے کہ خطیب کو سب آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ ایسا حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو اس طرح دیدار کرو گے جیسے 14ویں رات کے چاند ہے، 14ویں رات کے چاند کو بھی ہر ایک دیکھ لیتا ہے، ایسا نہیں کہ لوگوں کے نیچے مجمع ہونے کی وجہ سے دکھائی نہ دے اور اتنے انسانوں کے ہونے کی وجہ سے دکھائی نہ دے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ 14ویں رات کا چاند تو اوپر ہوتا ہے اور آسانی سے ہر ایک دیکھ لیتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، لیکن کیا کیفیت ہوگی، کس طرح ہوگی، اللہ تعالیٰ کیسے جلوہ افروز ہوں گے، یہ اس کا تذکرہ کہیں بھی اور یہ کیفیت بتائی بھی نہیں جا سکتی ہے، یہ دیکھنے کے بعد ہی معلوم ہوگا اور دیکھنے والے دیکھ کر خود معلوم کر لیں گے، اب اس کے بعد بتانے کی ضرورت نہیں، اب دنیا میں اسے کیفیت کو بتا نہیں سکتے، لیکن اتنا ہے کہ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی چیز نہیں، اب اس جیسا کوئی نہیں ہے تو ہم اسے تصور میں لا ہی نہیں سکتے، تصور میں وہ چیز لائیں گے جو ہم دیکھیں دنیا میں پائی جائے، لیکن جو دنیا میں پائی ہی نہ جائے، اس جیسی کوئی چیز نہ ہو تو ہم اسے تصور میں بھی نہیں لا سکتے، اسے کیسے بیان کر سکتے ہیں، تو لیس کمثلہ شیء۔ اب مثلا سمجھے یہاں اتنا ہے کہ اللہ کو ہر بندے کے آنکھوں میں اللہ آ نہیں سکتا، جیسے آسمان ہے، کوئی آدمی آسمان کی طرف دیکھے تو جہاں تک دیکھے گا اتنا حد بندی ہوگی، پورا آسمان اس کی نظر سے بعض دوسرے ادھر بھی اور دونوں طرف خالی ہوں گے اس کی نظر سے، اس کی نظر میں چند محدود جگہ ہی ہوگا، اور اس کی نظر سے بھی آنکھوں سے اور بھی آسمان ہے جو حصہ باقی ہے جو آدمی پورے کوئی بیک وقت نہیں دیکھ سکتا، لیکن کوئی بیٹھا ہے تو اب میں بطور خاص اس آدمی کے پورے جسم کا احاطہ کر سکتا ہوں دیکھنے میں، اس لیے کہ وہ چیز چھوٹی ہے، لیکن بڑی چیز کا احاطہ پورے طریقے سے آنکھوں میں نہیں کر سکتے، ایسا اللہ بہت بڑا ہے، آنکھوں میں اسے کل قیامت میں کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، ہاں اس کا کچھ حصہ دیکھ سکتا ہے، لیکن جو خطیب کو حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن پہلے وقت میں آئے، اول وقت میں، اور پورے اس کے آداب و سنن کی رعایت کرے، سنتوں کی، پھر اس کے بعد خطبے کے وقت میں خطیب کو دیکھے، تو کل قیامت میں جتنا خطیب سے قریب ہوگا اتنا اللہ سے قریب ہوگا، جتنا خطیب کو دیکھے گا اتنی لذت سے وہ اللہ کا دیدار کرے گا، تو بہرحال فضائل ہیں اپنی جگہ، تو کل قیامت کے دن ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، وہ بھی اس کی کیا کیفیت ہوگی بتائی نہیں جا سکتی، بہرحال دیدار کرائیں گے اللہ تعالیٰ، اور وہ بھی کئی پردوں میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ بندوں کو وہاں دیدار کرائیں گے، بہرحال کیفیت معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیدار کرائیں گے، اتنا تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن بنی اسرائیل کی شرارت ہے کہ دنیا میں اللہ کو دیکھنے کی وہ تمنا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب تک علانیہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے ہم نہیں مانیں گے، ہرگز نہیں مانیں گے کہ یہ اس کی کتاب ہے، تو فأخذتهم الصاعقہ، اس شرارت کی وجہ سے اللہ نے ان پر ایک بجلی اللہ نے ڈالی، بجلی آ پکڑی، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی، وہیں 70 کے 70 مر گئے، وانتم تنظرون، اور سب محسوس کرنے لگے، دیکھنے لگے بعد میں کہ واقعی ہماری موت واقع ہوئی، پھر اللہ نے زندہ کیا، جس کا تذکرہ اللہ نے کیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہاری وہاں کوہ طور پر موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا، زندہ کیا، وہ بھی حضرت موسیٰ کی دعا سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے کہ پہلے سے بنی اسرائیل میرے اوپر بدگمان، اب پھر میں لے جا کر کے اگر 70 کو مار دوں تو قوم میرے اوپر تانا زنی کرے گی اور کہے گی کہ ہر ایک کو لے جا کر کے وہ موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، اب کوئی اس کے بعد میرا پیچھا چھوڑ دے گا، میری بات نہیں مانے گا، اے اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ کیفیت اٹھا دے، زندہ کر دے، چنانچہ وہ 70 کو ان کی دعا سے اللہ نے ان 70 کو پھر زندہ کر دیا، لیکن موت کے جو آثار ہوتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ برابر پوری زندگی موت کے آثار ان کے جسم پر باقی تھے، تو بہرحال زندہ کیا، وہ زندگی گزارنے لگے، واپس آئے، اور اسی کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ ثم بعثناکم، بطور نعمت کے ذکر کیا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں اٹھایا، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزاری کرو، لیکن ان کی ایسی فرما برداری تھی کہ نافرمانی پر نافرمانی برابر کرتے رہے، کوئی کسی عذاب سے وہ اللہ کے نہیں ڈرتے تھے، جبکہ صاف آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کے عذاب کو سب کچھ، لیکن کیسے سخت قوم ہوگی کہ پھر بھی نافرمانی پر نافرمانی کرتی گئی،
پھر اللہ نے نعمت کا تذکرہ کیا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ فلسطین جا کر کے وہاں قوم عمالقہ سے جہاد کر کے اپنے ملک کو فتح کرو اور وہاں جا کر کے رہو۔ مصر سے ملک شام جانے کا حکم تھا، فلسطین کو قبضہ کرنے کا حکم تھا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 6 لاکھ کے لشکر کو لے کر کے نکلے، لیکن نکلنے کے بعد جب ایک حد پر پہنچے معلوم ہوا کہ قوم عمالقہ بڑی زبردست قوم ہے، طاقت و قوت کے اعتبار سے اس سے کوئی مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ جس نے بھی اس سے مقابلہ کی شکست کھائی ہے، ناکامی اسے حاصل ہوئی ہے، تو یہ پست ہمت ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم اس سے طاقت نہیں رکھتے، ہم ان سے جہاد کرنے کی، وہی رہ گئے، نافرمانی پر اڑ گئے کہ اے موسیٰ اب اس کے بعد ہم نہیں آ سکتے، ہم طاقت نہیں رکھتے اس سے جہاد کی، قوم عمالقہ سے۔ تو مان کر کے آئے تھے جہاد کرنے کے لیے، لیکن سن کر کے پست ہمت ہو گئے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کا حکم تھا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فتح کرا دے اپنی مدد سے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا بلکہ صاف انکار کر دیے، جس کی وجہ سے اللہ نے اسی میدان میں، ایک میدان پر پہنچے تھے اس جگہ میں جس کا نام میدان تیہ ہے، وادی تیہ ہے، جو علماء نے لکھا ہے 12 میل کا ہے۔ ایک میل الگ ہے، کلومیٹر الگ ہے۔ میل تقریباً 1.5 کلومیٹر سے کچھ زائد ہے، 1 میل تو 2 میل 3 کلومیٹر اور 100 بہرحال کچھ زائد ہوتا ہے، تو میل زائد ہوتا ہے اور کلومیٹر کم ہوتا ہے، تو 1 میل 1.5 کلومیٹر سے کچھ زائد کا ہوتا ہے، تو 12 میل یعنی 18 کلومیٹر سے کچھ زائد کا فاصلہ تھا۔ وہ اتنا بڑا میدان تھا، اتنے بڑے میدان میں اتنے لوگ جمع ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور آ کر کے وہیں انکار کرنے لگے۔ لیکن واقعہ یہ ہوا، وادی تیہ میں کئی واقعات پیش آئے۔ ایک تو بہت کوئی غیر ذی زرع، کوئی درخت نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی تعمیر نہیں، بالکل خالی جگہ تھی جس سے دھوپ سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ پریشان ہو گئے۔ اب وہ میدان میں اللہ نے عذاب بھی نازل کر دیا۔ وہ میدان میں ان کی عادت تھی کہ وہ چلتے تھے، رات میں چلتے تھے، پورا خوب سفر کرتے اس لیے کہ دھوپ نہیں ہوتی تھی، اور دن میں سو جایا کرتے تھے۔ لیکن رات کو سفر کر کے میدان تیہ میں دن میں اگر سونے کے لیے اٹھے تو سو کر اٹھے تو دیکھے کہ جس جگہ سے نکلے تھے اسی جگہ میں ہے۔ تو ہر دن یہی معاملہ، راستہ ہی ختم نہیں ہوتا، مسافت کم نہیں ہوتی ہے۔ جس جگہ سے صبح 2 دن پہلے سفر شروع کیے تھے اب بھی وہی دن باقی ہے، اب بھی وہی جگہ پر، اسی جگہ پر وہ قائم ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے عذاب تھا۔ وہ میدان کو پار نہیں کر سکے، 40 سال پار نہیں کر سکے۔ جس جگہ شام تک چلتے پھر اسی جگہ اللہ لا کر صبح کو اسی جگہ پر ڈال دیتا۔ اب وہ پھر وہ چلتے، ایسے ہی 40 سال تک نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور وہ 40 سال میں بہت بڑا لمبا عرصہ تھا، اس زمانے کے حساب سے طویل اوقات تھے، لیکن کتنے افراد ہلاک ہو گئے، لاکھوں کے افراد ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا وہیں، پہلے ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا اسی وادی میں، میدان تیہ میں۔ پھر اس کے بعد نبی یوشع علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا، بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ کے بعد۔ اب وہ ان کی رہبری کرنے لگے۔ تو بہرحال میدان میں اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جب تک تھے اس وقت انہوں نے سائے کی شکایت کی کہ دھوپ گرمی سخت بہت ہے، ہم کو سائے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیے تو اللہ نے بادل کو سایہ بنا دیا، اور بادل آ کر کے ان کے اوپر ٹھہر گیا اور سایہ کرنے لگا۔ اتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بادل آ گیا اور بالکل سایہ کیے ہوئے ہیں حضرت موسیٰ کی دعا سے۔ وہ نعمت تھی، اس کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادل کو ہم نے تم پر سایہ کیا، سایہ بنایا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اس کے بعد انہوں نے کھانے کی درخواست کی کہ بھوک ہمارے پاس ساری چیزیں ختم ہو گئی، اب کھانے کے لیے کیا کوئی چیز نہیں ہے، کیا کھائیں ہم، اللہ سے دعا کر کے کوئی چیز مانگے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیے تو اللہ نے من و سلویٰ اس میدان میں اتارا۔ من کے معنی ایک میٹھی گوند کی شکل کی ایک چیز تھی جو راتوں میں درخت اللہ نے اگا دیا تھا، جو پتوں پر جم جایا کرتی تھی، بہت طاقت دہ چیز تھی اور گوند کی شکل کی میٹھی چیز تھی اور بہت لذیذ مزیدار تھی۔ اللہ نے اسے من سے تعبیر کیا، وہ اللہ نے اتارا۔ اب وہ کھا لیتے تھے۔ اور پھر سلوا، بٹیر کو اردو میں ہم بٹیر کہتے ہیں، سلوا اسے عربی میں سلوا کہتے ہیں، اردو میں جو کبوتر سے کچھ چھوٹا اور چڑیا سے کچھ بڑا ہوتا ہے، ایک جانور، ایک پرندہ،
بٹیر اللہ نے غول کے غول آتا تھا جو اللہ کے حکم سے اسے پکڑتے تھے ذبح کر کے کھا لیتے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ خود بھون کر کے اللہ آسمانوں سے ان کو اتارتا تھا من و سلوا. بعض نے کہا نہیں بلکہ غول کے غول آتے اور ان کے پاس جمع ہوتے تھے, وہ آسانی سے پکڑ لیتے, ذبح کرتے اور بھون کر کے کھایا کرتے تھے. تو یہ دو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی تھی جو عظیم ہے. سبزی ترکاری کے مقابلے میں گوشت ایک افضل غذا ہے اور بہتر غذا ہے. اللہ نے اس کے اندر تقویت اور طاقت اور قوت رکھی ہے, تو اسی وجہ سے اللہ نے وہ غذا ان کے لیے پسند فرمایا تاکہ ان کو قوت بھی ملے, اس لیے اللہ نے وہ عطا فرمائی. تو ایک بٹیر اور من جو ایک گوند کی شکل کی میٹھی چیز تھی جسے من و سلوا کہتے ہیں, اللہ نے اپنے فضل خاص سے ان کو یہ رزق عطا فرمایا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ برابر نافرمانی پر رہے. پھر اللہ نے کہا کہ کلوا من طیبات. اس کے بعد اور بھی ہے کہ لباس کا ذکر ہے کہ لباس ہمارے پاس نہیں, ہم کیا لباس پہنیں. تو اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیے تو لباس ان جیسے جیسے وہ بڑھتے تھے ان کا لباس بھی بڑھتا تھا. تو ایسا, لیکن دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. کاٹن کا ہو تو ایک دو مرتبہ شروع میں چھوٹا ہوگا, لیکن بڑھنا اور گھٹنا یہ لباس خود نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا کہ لباس بڑھنے لگا. لیکن آج جو ہم کہتے ہیں لباس چھوٹا ہو گیا, آدمی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, انسان اپنی غلطی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. انسان وہ ہوا ہے خود بڑا, لیکن لباس پر کی غلطی بتاتا ہے اور ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے کہ لباس چھوٹا ہو گیا, قمیص چھوٹا ہو گیا. قمیص چھوٹا نہیں ہوتا, خود بڑا ہو جاتا ہے. تو لیکن بڑا ہونا چھوٹا ہونا یہ سب نہیں ہوتا, وہ اللہ کے حکم سے فضل خاص بطور اللہ کے انعام کے ان کا لباس بھی بڑھتا تھا. جیسے جیسے وہ بڑھتے تھے لباس بھی بڑھتا تھا. تو بہرحال یہ, اور پھر اللہ نے ان کو یہ من و سلوا تو عطا کیا اور منع کیا تھا کہ ذخیرہ اندوزی نہ کرے, جمع کر کے نہ رکھے, بلکہ اس لیے کہ توکل کے خلاف ہے. اللہ نے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جمع کر کے نہ رکھے. آدمی 1 سال تک کی غذا اپنے پاس رکھ سکتا ہے, روایتوں سے ثابت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر ازواج مطہرات کے لیے 1 سال تک کی غذا ان کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں رکھتے تھے جمع کر کے, لیکن ازواج مطہرات کے لیے 1 سال کی غذا آپ نے جمع کر کے رکھا ہے. اور روایتوں سے ثابت ہے 1 سال تک کی غذا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے, رکھا جا سکتا ہے. لیکن زیادہ جمع کر کے رکھنا ذخیرہ اندوزی, اور جیسے تاجروں کی بھی عادت ہے کہ تاکہ خود ڈیمانڈ ہو جائے اس وقت خود قیمت پر بیچا جائے, اسے شریعت میں یہ ناجائز ہے, اسے حلال نہیں کیا گیا اور منع کیا گیا. حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے لیے کہ وہ مال کو ذخیرہ اندوزی کے طور پر جمع کر کے رکھیں اور وہ قیمت بڑھ جائے تو بیچیں, یہ منع کیا گیا. اس سے یقیناً لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں, تو اللہ نے منع کیا. تو آدمی اگر جمع کرے تو رکھ سکتا ہے, کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے. ویسے آدمی کتنا بھی مال حاصل کرے, شریعت میں متعین نہیں ہے کہ اتنا ہی, بلکہ آدمی کروڑوں سے بھی حاصل کر سکتا ہے. لیکن 2 طریقہ, حاصل کرنے کا طریقہ ٹھیک ہو اور مال کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کر دے, تو بقیہ مال اس کے لیے حلال ہے, جائز ہے. یہ امت محمدیہ کے لیے ہے. لہذا آدمی جتنا بھی چاہے کما سکتا ہے, لیکن حلال طریقہ اختیار کرے, حرام سے بچے, ورنہ مال اس کے لیے ناجائز ہوگا. اور پھر حلال طریقے سے حاصل کرنے کے بعد پھر اور بھی حقوق ہیں غریبوں کے جو زکوٰۃ وغیرہ کے ہیں, وہ اگر ادا کر دے تو حاصل کرنے کا طریقہ بھی ٹھیک ہو اور خرچ کرنے کا بھی طریقہ ٹھیک ہو, تو پھر آدمی کے لیے بقیہ مال اس کے لیے باعث رحمت ہے اور باعث خیر ہے. مال کو اللہ نے خیر سے تعبیر کیا, فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, خیر کی محبت میں انسان بڑا سخت ہے. تو یہاں خیر سے مراد مال ہے. ان طرح کا خیرہ, اگر آدمی وراثت میں ذکر کیا اللہ نے کہ اگر مال کو چھوڑے, تو مال کو اللہ نے خیر کے لفظ سے تعبیر کیا, اور خیر کے معنی ہیں بھلائی کے. تو آدمی کے لیے مال بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے, مال بذات خود خیر ہے, اللہ کی نعمت ہے. لیکن آدمی اپنے عمل سے اسے برا بنا لیتا ہے اور باعث وبال بنا لیتا ہے. تو یہ 2 طریقہ اگر ہو تو پھر آدمی کے لیے بالکل مال اس کے لیے حلال ہے اور باعث رحمت ہے. تو یہاں ذخیرہ اندوزی کرنے سے ان کو منع کیا, لیکن وہ ذخیرہ اندوزی کر کے جمع کر کے اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے. وہاں بھی نافرمانی, ہر بات میں جو بھی ان سے کہا جائے بالکل اس کے خلاف نافرمانی کیا کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی نہ کریں, لیکن وہ جمع کر کے رکھتے تھے. لیکن ہر ایک پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا گیا. گوشت سڑنا شروع ہو گیا, اب وہ سڑ گیا, اب وہ کھا نہیں سکتے تھے. گوشت سڑنے کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا, بنی اسرائیل سے. اس سے پہلے اللہ کا یہ سلسلہ نہیں تھا, عذاب کے طور پر اللہ نے نازل کیا کہ گوشت جو سڑنا شروع ہوا تھا ان کی نافرمانی کی وجہ سے کہ اللہ نے ذخیرہ نہ کر.
یہی وجہ ہے قربانی میں بھی مقصد یہی ہے. قربانی کا مقصد ہے ذخیرہ اندوزی نہیں ہے بلکہ فقیروں کو کھلانا ہے, غربا کو کھلانا ہے, اس لیے کہ سال بھر وہ محروم رہتے ہیں تو ایک موقع اللہ تعالیٰ ان کو کھانے کا کھلانے کا ایک موقع اللہ نے مالداروں کو کھلانے کا اور غریبوں کو کھانے کا ایک موقع وہ عید الاضحیٰ میں اللہ نے موقع عطا فرمایا. تو اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آدمی خود بھی رکھ سکتا ہے اور پورا اگر چاہے تو بھی رکھ لے, لیکن افضل کے خلاف ہے, لیکن مباح تو ہے, جائز تو ہے رکھنا چاہے, لیکن اصل اس کا مقصد قربانی کا مقصد غریبوں میں تقسیم کرنا, غریبوں کو کھلانا. قربانی کا سب سے بڑا اور اہم مقصد یہی ہے. لیکن آج ہم اسے بھی ذخیرہ کے طور پر جمع کرتے ہیں اور سڑ جاتا ہے تو پھر باہر نکال کر کے پھینک دیتے ہیں. تو یہ سڑنا تو طے ہے. ذخیرہ اندوزی ہماری حالت ہے 6 مہینہ اگر قربانی کے گوشت اگر فریج میں رہے, جیسے ایک لطیفے کے طور پر واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص قربانی کیا اور اپنے جانور کو جنت میں دیکھا کہ چل رہا ہے لیکن اس کے 3 پیر ہیں, 1 پیر نہیں ہے. اب اسے پوچھنے لگا کہ میرا 1 پیر کہاں ہے؟ تو وہ بکرا خود اس سے خطاب کرنے لگا کہ ایک بکرا تو میرا 1 پیر تو فریج میں رکھا ہوا ہے, جا کر دے گا تو فریج میں ابھی باقی ہے. تو یہ اس طرح ذخیرہ اندوزی کئی ماہ گزر جاتے ہیں لیکن ایسے ہی گوشت باقی رہتے ہیں. تو یہ اصل قربانی کے مقصد کے خلاف ہے. تو بہرحال ذخیرہ اندوزی منع نہیں ہے, کھا سکتے ہیں, ضرور کھائیں, رکھیں, اسے میں منع نہیں کرتا. لطیفے کے طور پر میں نے بیان کر دیا, ورنہ اصل یہ ہے کہ اللہ نے ذخیرہ سے منع کیا کہ ذخیرہ اندوزی نہ کی جائے. تو فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم, تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے. وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون, لیکن انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا, انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نافرمانی کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں, لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو سب سے پاک ہے, اللہ پر کوئی ظلم کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی شان میں برابر ہے, نافرمانی کرے تو اللہ کے شان میں کمی آ جائے گی, ایسا ہرگز نہیں. اللہ اپنی شان میں برابر ہے. اگر پورے فرما برداری پر لگ جائے تب بھی اس کی شان میں زیادتی نہیں ہوگی, اگر ایک ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی. نافرمانی میں آ جائیں تب بھی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. اللہ اپنی شان میں برابر ہیں اور معتدل ہیں اور رہیں گے ہمیشہ. لہذا خود آدمی کا نقصان ہے. اور ظلم 2 طرح کا ہے, ایک اپنے اوپر ظلم کرنا, ایک دوسروں پر, اور دونوں ظلم اپنے اوپر ہی ظلم کرنا ہے. اس لیے کہ اپنے اوپر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنا ہے, اللہ کی نافرمانی کرنا ہے, تو گویا اپنے آپ کو جہنم پر پیش کرنا ہے. تو گویا اپنے ہی جسم کو جہنم پر پیش کر رہا ہے اور اس طرح اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہے. اب دوسروں پر ظلم کرے تو اس کا وبال بھی جہنم ہی ہے, تو لہٰذا دوسروں پر ظلم کر رہا ہے تو گویا وہ بھی اپنے اوپر ہی ظلم ہے, اس لیے کہ اپنے آپ کو جہنم پر پیش کرنا ہے. تو آدمی دونوں طرح کے ظلم سے بچے, اپنے اوپر بھی ظلم سے بچے, دوسروں کے اوپر بھی ظلم سے بچے, اس لیے کہ اس کا نتیجہ بالآخر وہ جہنم ہے اور اپنے آپ کو جہنم پر پیش کرنا ہے. اس طرح انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. اللہ نے یہاں فرمایا کہ اسی لیے فرمایا کہ بندوں سے گرچہ خطاب خاص ان یہودیوں کو ہے لیکن عام حکم عام ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے کہ اپنے آپ پر گناہ کر کے ظلم نہ کرے بلکہ اللہ کی فرما برداری کرے. بس اگلی آیتوں میں بھی تذکرہ ہے بنی اسرائیل سے, اللہ مخاطب ہے. انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ کل عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہی ہوئی سنی باتوں پہ سننے کے سے زیادہ عمل کی توفیق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأقاربنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اعتقهم جميعا. اللهم اعتق رقابهم من النيران. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.